الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اپنے وطن عزیز ہندوستان کا تذکرہ اس 7ویں مرحلے کے اندر انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان مانتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے عنوان سے سلسلے کو شروع کرایا، اور یہ سلسلہ جاری رہتے ہوئے 7ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کا ہی فضل ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس عنوان پر مزید تحقیقات کے ساتھ تاریخ کو اور اسلامی فکروں کو نکال کر کے پیش کیا جائے، تاکہ آپ تمام کے توسط سے، اس پلیٹ فارم کے توسط سے، یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کے ممبر سے یہ بات لوگوں تک پہنچے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے سے مزید عمل وجود میں لائیں گے۔ ہم اسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اس 7ویں سیزن کے اندر ہندوستان میں فکر اسلامی کا ارتقاء اور مسلم دور حکومت، اس عنوان پر سلسلہ چلے گا۔ ہر سال کی طرح پہلے اور تیسرے مہینے، ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے جمعے کو یہ نظام جاری رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر کہیں اضافی بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، کیونکہ انشاءاللہ حالات سازگار رہے اور سلسلہ چلتا رہا تو اس مرتبہ 20 سے زائد محاضرات ہونے کے امکانات ہیں۔ اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ اس عنوان میں جب 20 سے زائد محاضرات ہونے کے امکانات ہیں تو اس عنوان پر کچھ اور ایکسپرٹس کو، جیسے کہ سال اول اور سال دوم میں بلایا گیا تھا، بلا کر کے ان سے بھی باتوں کو سنا جائے اور ان سے بھی ہم استفادہ کریں اور ان سے بھی سبق حاصل کریں۔ ہندوستان میں فکر اسلامی کے ارتقاء اور مسلم دور حکومت کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیلات اگلے سیشن سے شروع ہوں گی۔ مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اپنے مقصد کے اعتبار سے اور عنوان کے اعتبار سے صرف تاریخ کے عروج و زوال اور بادشاہوں کے آنے اور جانے کا عنوان یہاں کا عنوان نہیں ہے۔ شروع سے جیسا ہمارا عنوان چلتا آ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کیسے سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچی، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیسے آگے تک پہنچانا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اور اس فہرست میں جن پرسنالٹیز نے، جن شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جن کی قربانیاں رہی ہیں، وہ کون کون ہیں، کیا کیا ہیں، کس انداز سے ان کی کاوشیں اور محنتیں رہی ہیں، اس کو سامنے لایا جائے۔ کیونکہ یاد دہانی اور تذکرہ چیزوں کو تازہ رکھتا ہے، اور جب چیزیں تازہ ہوتی ہیں تو زباں پہ آتی ہیں۔ جب چیزیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، چھوڑ دی جاتی ہیں، تو تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، اور تصوروں کا ختم ہونا یادوں کا ختم ہونا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کی عمریں اس مرحلے پر ہیں کہ وہ اپنے بچپن کی طرف نظر کریں تو گلیوں میں اور کوچوں میں کتابوں کی دکانوں پر بھیڑ سی لگی رہتی تھی۔ اہل ذوق ہوتے تھے، کسی کے ہاتھ میں کتاب دکھ گئی تو فوراً لوگ پوچھتے تھے بھائی یہ کیا ہے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ کتاب کسی نہ کسی طرح سے حاصل کی جائے اور اسے پڑھا جائے۔ اس وقت ماحول اور مزاج تھا، اور عام مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ ہم نشینی گر کتاب سے ہو، ہم نشینی بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، ہم نشینی گر کتاب سے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی جلیس نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ مشاعروں کی مجلسیں ہوتی تھی، ادبی الفاظ ہوتے تھے، ادب کے مذاکرے ہوا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کلچر نے کروٹ لی، ایجوکیشن کمرشلائزیشن کے زمرے میں داخل ہو کر کے 2 وقت کی روٹی، پیٹ بھرنا اور جیب بھرنے کا ماحول اتنا گرم ہوا، یہ تذکرے چھوٹتے چھوٹتے وہ تہذیب ہی ختم ہو گئی، اور اتنی ختم ہو گئی وہ تہذیب کی بعض ادبی جملے جو ایک جملہ بول کر کے کہا جائے کہ محفل قہقہے زار بن جایا کرتی تھی، اور اس جملے کے
کی لذت اور اس کی چاشنی ہفتوں تک باقی رہتی تھی، اگر وہ جملے آج بول دیے جائیں تو سامنے والا سر کھجاتا ہے کہ کیا بولے سو تمہیں، کیا مطلب اس کا ہوا۔ اسی طرح سے ہماری پرسنالٹیز کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوا۔ ہندوستان کے ماحول کے اندر جو محنتیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں کے مقابلے میں یاد دہانیوں کا کوئی تذکرہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں سے ان تذکروں کو غائب ہونے کے نقصانات یہ ہوئے کہ ہمارے بچے جو نصاب پڑھ رہے ہیں، جو نصاب تعلیم نئے زمرے سے پھر سے بنایا جا رہا ہے، اس کو پڑھ کے یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں کچھ مجرم۔ اسلام کا داخلہ ہندوستان کے اندر جس انداز سے ہوا، اس بات کو ہماری پوری نسلیں بھول چکی۔ آپ کتابیں اٹھائیے جس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا، چاہے عرب اور ہند تعلقات علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیقات کو دیکھیے، یا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو دیکھیے، یا ڈاکٹر چتارا چند جیسے مصنفین کو پڑھیے۔ اس طرح سے پڑھتے چلے جائیے تو پتہ چلے گا کہ یہ بات یقینی حد تک محقق ہو چکی ہے، تحقیق ہو چکی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوا، وہ پہلا نزول ہندوستان کی سرزمین پہ ہوا تھا۔ یہ حدیث جس کا مفہوم، جس کا ایک مصرع کی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اس پس منظر میں جو حدیث ہے، گرچہ سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، روایت ذرا کمزور ہے، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہند کا نام لیا ہے۔ رجال الہند کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور آپ ہندوستانیوں سے ملاقات کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ جب عمان کا جو عالمی تجارت کا میلہ لگا کرتا تھا، جہاں پر چائنا کے لوگ بھی آتے تھے، جہاں ہندوستان کے لوگ بھی آتے تھے، اس عمان کے ساحل میں جس انٹرنیشنل میلے میں آپ کی شرکت کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہاں پر آپ نے اہل ہند سے ملاقات کی تھی۔ اسی لیے بعض روایات کے اندر ایک جملہ بھی آتا ہے کہ آپ نے رجال الہند کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی وقت سے صحابہ کرام کا آنا جانا اور یہاں سے لوگوں کا وہاں پہنچنا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام کا یہاں داخل ہونا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ایک مہم کا یہاں ہونا، یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ہندوستان کا بڑا قدیم تعلق ہے تہذیب سے، ثقافت سے، محبت سے اور توحید سے۔ ہندوستان کی عمومیت نے اس کو بھلا دیا، لیکن جنہوں نے توحید کا پاس و لحاظ رکھا، انہوں نے بھی اپنی شخصیات کو بھلایا، اور ان کے ذہن میں بھی سلیبس کی وجہ سے اتنی باتیں بس معلوم ہے کہ حملاور داخل ہوئے تو اسلام داخل ہوا، جبکہ اس سے بہت پہلے اسلام مضبوط ہو چکا تھا، اور محبت اور امن و امان کے پیغام کے ماحول میں اسلام پھلا پھولا ہے، اور اسی ماحول کے میں پھلے پھولے گا۔ یہ تذکرے انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر آتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ میں مسلم دور حکومت، یہاں پر نام ہم نے دیا ہے، اسلامی دور حکومت نہیں بلکہ مسلم دور حکومت، کیونکہ شاہان مملکت کی تاریخ پڑھیے اور صحیح انداز سے اس کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثر کی زندگیوں کے اندر اسلام، اکثر چند کو چھوڑ کر کے اکثر کی زندگیوں کے اندر اسلام اور اسلامی کردار کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ سرسری تذکرے بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی حقانیت اور سچائی کے ساتھ اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان کے اندر کیسے پھیلانا ہے اور کیسے یہ تہذیب پھیلی ہے، اس کا سبق ہمیں حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ تمہید و تعارف کا عنوان ہے، اور اورینٹیشن کے عنوان میں سب سے پہلے ہر سال کی طرح سے آئیے اپنے مقصد پہ ہم آتے ہیں۔ مقصد کے اعتبار سے جو ہمارا کنٹینٹ آج کا ہے، اس کنٹینٹ کے اعتبار سے، مشتملات کے اعتبار سے، سب سے پہلے ہم تو یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی تاریخ اور افکار کا سلسلہ کیا ہے، اس کے پرپس کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ گزشتہ سلسلے محاضرات جو سیریز جو گزری ہیں وہ کیا تھیں اور کس عنوان کے تحت لائی گئی تھی، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر ایک جو ہے آموختہ ہو جائے، ریکال کر لیں اپنی پچھلی باتوں کو، اور یاد رکھیں کہ کہاں سے کنیکشن اور رابطہ جڑا ہوا ہے۔ ان تمام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے، اور جو ارجنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، جو فوری تقاضے ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو تاریخ نے اٹھا کر کے ہمارے حوالے کر دی ہیں، اور اس بات کے ساتھ حوالے کر دی ہیں کہ تاریخ کے عہدوں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم کیوں ان لمحوں کو گنوا ڈالیں کہ آنے والی پھر صدیاں جو ہیں سزا میں گزاریں؟
اگر وہاں سنبھل گئے سدھر گئے تو ممکن نہیں کہ ایک صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نسلوں کے مستقبل کو ان کی تقدیر کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسلامی تاریخ اور افکار کا 6 سالہ سفر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے 6 سال پہلے یہ کام شروع کروایا، اور ان 6 سالوں کے اندر جو آغاز ہوا تھا اورینٹیشن میں، تمہید و تعارف میں، تو اس کا ٹائٹل یہی دیا گیا تھا کہ ضبط کن تاریخ را پائندہ شو۔ تاریخ قوموں کا حافظہ ہوا کرتی، جو قوم اپنی میموری پاور، اپنی حافظے سے غافل ہو جائے وہ مستقبل نہیں تعمیر کر پاتی۔ امت مسلمہ کے لیے تو تاریخ قرآن کا ایک پیغام ہے، وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو لوگوں کے نفع کی چیز ہوتی ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس کا اثر زمین میں باقی رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے تو وہ تو اڑ جایا کرتی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے عبرت کے تعزیانوں کے ساتھ کہ جن قوموں نے جھاگ کی بنیاد پر دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کیا، جب تاریخ نے پلٹا کھایا تو وہ قومیں ختم ہو کر کے رہ گئی، نہ عاد کا نام لینے والا کوئی، نہ سمود کا تذکرہ کرنے والا کوئی۔ بستیاں بنا کے چلے گئے، وہ ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ان ویرانیوں کے اندر جہاں پر پہرے دار لگے رہتے تھے، جہاں پر سوائے اہم لوگوں کے عام لوگوں کا داخلہ ممکن نہ ہوا کرتا تھا، تاریخ نے پلٹا کھایا کہ 50 روپے کا ٹکٹ دو، جا کر کے وہ گھوم کر کے آ جاؤ۔ عبرت کے تعزیانے ہیں یہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصص کا تذکرہ استعمال کرتے ہوئے کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہیں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کمزور شخص کا تذکرہ کیا کہ جو عام انسان کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے، مگر ان کا تذکرہ کیا ایسے جابر شخص کے مقابلے میں کہ جو فرعون وقت بن کر کے خدائے اعلیٰ اپنے آپ کو قرار دیا کرتا تھا، ان فرعون اعلیٰ فی الارض، اور کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ۔ یہ تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر کے ہمیں اور آپ کے لیے نصیحت دیا کہ موسیٰ جن کی قوم کے بچوں کو مارا جاتا تھا، جن کی ماں اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ اپنے بچے کی جان کو بچانے کے لیے اپنے لخت جگر کو پانی میں ڈال دیا انہوں نے، اور وہی موسیٰ جن کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا، اور وہ موسیٰ بے یار و مددگار نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سر و سامانی کے عالم میں ان کی تربیت کرواتے ہیں نبی وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھوں، اور وہ پلٹ کر کے آتے ہیں تو اسی فرعون وقت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کس طرح سے ایک دم سے جوش و جذبے اور دعا اور جو ہے فرشتوں کی فوج کے ساتھ نہیں کرتے کہ فرشتوں کی فوج آ جائے اور فرعون کے لشکر کو تہوبالا کر دیا جائے، ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم جا رہے ہو بادشاہ وقت کے پاس جا رہے ہو، اس کے معیار اور اس کے مزاج، اسے سائیکالوجی کے لحاظ سے نرم بات کرنا۔ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر دعا کیا، اللہ نے نصیحت کیا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں کہ تمہاری زبان میں تتلاہٹ ہے، تھوڑی ہکلاہٹ ہے، تمہارا بھائی تم سے زیادہ اچھا ہے کمیونیکیشن کے اندر، تو میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن تم بادشاہ وقت کے پاس جا رہے ہو، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طرح سے فرعون وقت کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اپنا کردار کیسے ادا کیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، وہ بکھرا ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ زبردست مثالیں ہیں تربیت کی سورہ قصص کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے اندر وہ پڑھا جائے تو اپنی تصویر اس اوراق میں نظر آتی کہ قوم نے کو نبی وقت نے اکٹھا کرنے کی کوشش کیا، لیکن قوم جیسے جیسے بکھرتی رہی وہ خود بخود اپنی کرتوت کا شکار ہوتی رہی، کہیں جو ہے اپنے آپ کو مارنا پڑا تو کہیں طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، کہیں عذابوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب قوم اکٹھی ہو گئی ایک موقع پر اور قوم نے اکٹھا ہو کر کے جب چیلنج قبول کر لیا، اور بادشاہ وقت اور فرعون وقت نے جو خدائے وقت اپنے آپ کو کہتا تھا ایک دم صفایا کرنے کے لیے نکل پڑا، اور جہاں کوئی سامان بچا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا کے اس قوم کو پار کیا، اس قوم کو ڈبا دیا۔ تاریخ قرآن کا ایک عنوان ہے، تاریخ عبرت کا سامان ہے، اور جو عبرت حاصل نہیں کرتا،
بغیر عبرت حاصل کرتے ہوئے صرف ان خام خیالی میں رہتا ہے کہ پدرم سلطان بود میرے باپ دادا تو تھے، وہ جو ہیں دشت تو دشت ہے، دریا میں نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، انہوں نے دوڑایا تھا، ان کا کردار تھا۔ لیکن اگر صرف الفاظ کے اوپر گھوڑے دوڑ جایا کرتے تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم نہ سہتے۔ اگر نبی کی شان میں گستاخی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آن فیصلہ ہوتا کہ میرے شان میں گستاخی کرنے والے کو تباہ کر دیا جائے، تو عبداللہ ابن ابی نام لیتا تو جلا دیا جاتا، ابو جہل نام لیتا تو جلا دیا جاتا۔ صرف چند لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دے کر کے انہیں ختم کرایا، ورنہ ہزاروں کی تعداد عرب جزیرۃ العرب میں موجود تھی جو دنوں صبح اور شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے آپ نے طرز کیا اختیار کیا؟ تاریخ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت پیش کرتی ہے، اسی عبرت اور نصیحت کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور اسی عبرت اور نصیحت کے ساتھ آگے بڑھنا بھی۔ قرآن جس تاریخ کو پیش کرتا ہے وہ اس عبرت اور نصیحت کے نام پر ہمیں حوصلہ دلاتی، ہمیں ماڈل دیتی ہے کہ آپ کو کون سا ماڈل فالو کرنا ہے، اور آپ اگر ماڈل چینج کرو گے تو کیا نقصان تمہارا ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہہ کر کے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ماڈل چینج کرو گے تو ہٹا دیے جاؤ گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ اور ماڈل ہے، اور پھر ان کو فالو کرنے والوں کی زندگی میں، ان کو فالو کرنے والوں کی زندگی میں۔ اسی لیے جب سلسلہ شروع ہوا تو پہلے سال میں سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے سید الرسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کا تذکرہ پہلے سال میں پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا سال آیا تو اس میں صحابہ کرام و خلافت راشدہ کے عنوان پر کافی بات ہوئی، اور اسلامی فکر کے اعتبار سے اسلامی فکر کا تعارف کرایا گیا۔ اسلامی فکر کا تعارف کرانے کے ساتھ اسلامی فکر کو سب سے آتھینٹک طریقے پر عمل کرنے والی جو جماعت تھی وہ صحابہ کرام تھی، اور ان کے سرخیز اور ان کے لیڈرز تھے خلفائے راشدین، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اہل بیت اطہار سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور عشرہ مبشرہ، یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں جس کو کہا جائے عکس سے پر نقش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ تو وہ تذکرہ آیا، اور تیسرا سال جب شروع ہوا تو اس تیسرے سال کے اندر اسلامی تعلیم کے عنوان کو زیادہ فوقیت دی گئی، کیونکہ اس صدی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ تھا کہ ہسٹری نے، تاریخ نے اس کے پہلے ایسا کبھی نمونہ نہیں دیکھا تھا کہ ایجوکیشن فار آل کیسے ہوتا ہے۔ ایجوکیشن فار آل کو ایسا کیا گیا کہ تعلیم کو کمائی سے اور مادیت سے ایک دم دور ہٹا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ اس زمانے میں یہ بات مشہور کر دی گئی شرعی طور کے اوپر کہ جو تعلیم جو دے کر کے جو کماتا ہے وہ جائز کام نہیں کرتا۔ اس کی نسبت سے غلاموں کے بیٹے بھی آقا بن گئے، جہاں ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے آقا تھے ہمارے تعلیم کے عنوان میں، تو وہیں پر اکرمہ غلام بھی آقا بن گئے ہمارے لیے تعلیم کے معاملے کے اندر۔ ایسے بہت سارے ہمیں مل جائیں گی مثالیں کہ غلاموں کے بچے جو ہیں وہ حدیث کے فن میں، فقہ کے فن میں، اور تفسیر کے فن میں آج مفسرین اور ہمارے جو ہیں نمائندے اور ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ تو تعلیم کا کیا نظام تھا، کیا پروسیجر تھا، کیا کریکولم تھا، اور کس طرح سے تعلیم سب کے لیے عام کی گئی، یہ تیسرے سال میں لایا گیا، اور عنوان اور اس کے ساتھ ساتھ خلافت بنو امیہ کا عنوان لایا گیا۔ چوتھے سال میں اسپین اور بنو عباس کا زمانہ آیا، کیونکہ جب تعلیم صحابہ کرام کے ہاتھوں سے آگے بڑھتے ہوئے یعنی سینے سے نکل کر کے سفینے میں آئی۔ سفینہ کا مطلب سمندر میں چلنے والی جو شپ ہوتی ہے، یعنی دنیا کے کونے کونے تک جہاں جہاں مسلمان پہنچے تعلیم لے کر کے پہنچے۔ سینے سے نکل کر کے جب سفینے میں آئی تو اسی سفینے میں ایک غلام نے اس عنوان کو پہنچایا اندلس پہ، طارق ابن زیاد نے۔ طارق ابن زیاد کے ذریعے سے جب اندلس پہ اسپین میں اسلام پہنچا، اور وہاں جا کر کے جب تعلیم کی ترقی ہوئی تو آج یورپ کے استاد اہل اسپین اور اہل بغداد کہے جاتے ہیں۔ یہ تفصیلات آئیں، اور کیا وجہ رہی کہ اسپین سے بالکل صفایا ہو گیا، اس بات کا بھی تذکرہ آیا اور بغداد کا بھی تذکرہ آیا۔
5واں سال جب شروع ہوا تو 5ویں سال کے آغاز سے پہلے ہی، بلکہ چوتھا سال ہی ختم ہو رہا تھا، اس وقت کورونا کی وبا شروع ہوئی اور 5ویں سال کے آغاز میں تاخیر ہو گئی۔ جب کورونا کی وبا سے تھوڑا سا سہولت ملی اور نومبر کے مہینے میں یہ طے ہوا 2020 میں کہ وقت کم ہے، کچھ معاذرات ہو جائیں، تو اس وقت بھی دنیا کے سامنے فرانس کے حالات سامنے تھے کہ ناموس رسالت میں گستاخیاں ہو رہی تھیں اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا تھا۔ اس وقت سیرت فہمی کا ایک عنوان لا لیا گیا اور سیرت فہمی کے عنوان پہ کچھ موضوعات لائے گئے اور اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ سیرت فہمی میں ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے۔ اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ استعمال کیا گیا تھا اس وقت کہ اگر زمانہ ساتھ نہیں دیتا تو ہمارا کردار اتنا کمزور کیوں ہو گیا کہ زمانے کو ساتھ لینے کی فکریں کرتے ہیں۔ ہمارا کردار تو وہ بننا چاہیے کہ اگر زمانہ ساتھ نہیں دیتا تو یہ آسمان اور زمین ہمارا ساتھ دیں گے۔ غبار خاطر میں وہ پورا کوٹیشن موجود ہے۔ سیرت کے بارے میں یہ بات سامنے لائی گئی تھی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کرنے والے دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ منظم طریقے پر اسکرپٹ لکھ کر کے پلان کے ساتھ وہ سامنے لائے جاتے ہیں تاکہ ایک طرف امت کو الجھایا جائے تو دوسری طرف وہ جن کا نام کوئی جانتا نہیں تھا وہ لیڈر بن جائیں۔ یہ کم ہوتے ہیں لوگ۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اکثریت ہوتی ہے، جو ہمارے کردار کے بعد سے پھر وہ اس میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں۔ ایسے عالم میں دو طرفہ ذمہ داریاں بنتی، ایک تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اور دفاع کس انداز سے؟ وہ اہل علم اور اہل امر مل کر کے طے کریں گے کہ ہمیں کیسے دفاع کرنا ہے، کیسے اپنے حق کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ وہ نکل جائے اور گردنیں کاٹتا پھرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کل آپ لوگوں نے مسلم پرسنل بورڈ کا وہ آپ نے پورا اعلان نامہ پڑھا ہوگا۔ اہل امر طے کرتے ہیں اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہم سب کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو ہم سب سنت اور سیرت کے پرتو بن جائے، عکس بن جائے، ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھنے لگے۔ اور یہ ایسی اسٹرانگ پوزیشن ہے، ایسا مضبوط پہلو ہے کہ جس زمانے میں اس کو فالو کیا گیا ہے غیروں نے ہماری گواہی دی ہے۔ غیروں نے ناموس رسالت کے خلاف اٹھ کر کے، یعنی گستاخیوں کے خلاف اٹھ کر کے انہوں نے کردار سنبھالا ہے، کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ سوامی جیز ہوں یا کوئی ہوں۔ ماضی قریب میں یہ کتابیں ہمیں مل جائیں گے، جماعت اسلامی کے تحت کئی پروگرام اس طرح کی کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت یہ بات آئی تھی اور الحمدللہ وہ سیشن بھی اچھی طرح سے پورا ہوا اور سیرت فہمی کے عنوان پہ وہ کتابچہ بھی آ گیا تاکہ ہماری اور آپ کی سیرت فہمی کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور پچھلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے یہ بات لائی بھی گئی تھی کہ ہمیں درس سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ کچی میمن مسجد کے اندر درس حدیث کا بھی ایک عنوان شروع ہوا ہے باقاعدہ منظم طریقے پر۔ اللہ کرے کہ اس طرح سے یہ چیز پھیلے، عام ہو اور درس حدیث کا بھی پیغام اچھے علماء کے ذریعے سے آئے تاکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں آسان ہو جائیں کہ ہر شخص کسی بھی حدیث کو کہہ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائی مطلب کیا ہوتا ہے ضعیف کا؟ کوئی شخص ہوتا ہے ہر چیز کو حدیث بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ افراط و تفریط اس وقت کم ہوگی جب موقر علماء بیٹھیں گے اور اس بات کی وضاحت کریں گے تو ہمارے آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پچھلا ماشاءاللہ سال جو ہے بڑا اچھا سال گزرا اور اس کے اندر خلافت عثمانیہ کے عنوان سے بات کا آغاز ہوا، اور خلافت عثمانیہ کا جب تذکرہ آیا تو ترک قوم کا تذکرہ آیا اور اس ترک قوم نے کہاں کہاں پہ وہاں سنبھالا، اس عنوان پر بھی بات آئی۔ اور پچھلے سال 3 بڑی چیزوں کا تذکرہ ہوا، ایک صلیبی جنگوں کا، اور اس میں یہ بات عبرت اور نصیحت کے طور پر آئی کہ کیوں عالم اسلام کے اندر گھس کر کے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا، کیا غلطیاں تھیں مسلمانوں کی، اور کس طرح سے بیت المقدس کی حفاظت ہوئی، وہ عنوان رہا۔ پھر اس کے بعد 1258 کے اندر جب خلافت عباسیہ کا اختتام ہوا اور تاتاریوں نے گھس کر کے جو تباہی مچائی وہ کیوں ہوئی اور کیا وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کون سا کردار تھا کہ یہ دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر تیسرا عنوان خلافت عثمانیہ کا رہا جس میں یہ بات بھی سامنے لائی گئی کہ خلافت ختم کیوں کر دی گئی اور اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، اور وہ ان تینوں چیزوں پر مشتمل کتاب داستان عروج و زوال کے نام سے شائع بھی ہوئی اور آپ کے ہاتھوں میں پہنچ بھی چکی ہے۔ انشاءاللہ یہ سال
7واں سال میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، جہاں سے اس عنوان پہ شروع ہوگا۔ اس کا پہلا پہلو یہ ہوگا کہ اسلام کس طرح سے ہندوستان کے اندر داخل ہوا، ان حضرات کا کردار کیا تھا، اس ہندوستان ہمارے ملک عزیز کا تعلق قدیم تہذیب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کس طریقے سے ہے، اس کا تذکرہ پھر سے واپس آئے گا۔ شروع میں آیا تھا جب پہلا سال تھا، پھر سے ایک مرتبہ لایا جائے گا، اور پھر علماء اور بزرگان دین کے کردار کو، تہذیب و ثقافت کو پیش کرتے ہوئے بات کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہان مملکت کا تذکرہ بھی آئے گا۔ آئیے، اب یہ ہوا پہلا حصہ، جس میں آپ کے سامنے پیچھے کے جو محاضرات ہوئے تھے، پیچھے کے جو سیریز ہوئی تھی، ان کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے تمام تقریباً لیکچرز یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، اور کتابیں بھی ان عناوین کے اوپر شائع ہو چکی ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔